السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور اسٹوریز. اس نے بار بار اپنے بیٹے موبائل کو دیکھا، پھر کال پک کر کے اونگتا ہوا کہنے لگا کیا ہے. دوسری طرف سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز گونجنے لگی، آہل تم آئی کیوں نہیں؟ میں ویٹ کر رہی ہوں بس اسٹیشن پر. اس کی بات سن کر آہل ایک دم سے آنکھیں کھلی اور غصے میں کہنے لگا کیوں، تم وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے وہ چیخنے والے انداز میں کہنے لگی پاگل انسان، تم نے ہی کہا تھا کہ گھر سے بھاگ آنا، میں تمہیں آگے سے لے لوں گا. وہ کہنے لگا اچھا روکو میں آتا ہوں. آہل کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے دوست کو کال کی اور اس لڑکی کا نمبر دے کر کہنے لگا اسے کہہ دو آہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس کچھ اور کہنے بھی لگے تو کال کٹ کر دینا. آہل نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا تھا اور وہاں پر سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھی. وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا. صبح نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی، وہاں پر لڑکی موجود نہیں تھی. اس نے گہری سانس لی. اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا. اس کا دوست کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا وہ کل رات جس لڑکی کو تم نے ایسا کہنے کا کہا تھا وہ کون تھی؟ وہ اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ کون تھی؟ وہ غصے میں کہنے لگا بکواس مت کرو اور بتاؤ وہ کون تھی اور کیوں رو رہی تھی. وہ کہنے لگا میری چھوڑی ہوئی محبت تھی، اگر تجھے زیادہ پسند ہے تو جا کر تو کر لی شادی سے. وہ اس کی گال تھپک کر بولا. وہ غصے میں کہنے لگا میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے ہو. وہ غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. اسے کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی تھی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس لڑکی کو وہ چھوڑ چکا ہے وہ اس کے دل میں کہیں بس چکی ہے. اس کی محبت نے اسے پاگل کر دینا تھا. چند دن گزرے تھے، وہ بے چین رہنے لگ گیا تھا. ہر وقت اسی لڑکی کی یاد ستاتی رہتی تھی. آج بھی اس کی حالت بہت عجیب تھی. وہ گھر میں اکیلا تھا. اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا تجھے کہیں لے جاتا ہوں، لیکن وہ اپنے دوست کی بات سن کر کہنے لگا مجھے نہیں جانا کہیں بھی. اس کا دوست کہنے لگا بول رہا ہوں نا چلو میرے ساتھ. وہ اس کو لیے ایک جگہ پر آ گیا اور کہنے لگا چل آج کی رات یہاں گزار، تجھے پتہ چلے گا کیا جگہ ہے. وہ اسے ہنستے ہوئے بتا رہا تھا. اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، پھر اندر گیا. سامنے رقص کرتی لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. انہیں دیکھتے ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. وہ انہیں دیکھنے لگا، ساتھ پینے لگا. اس سے نشہ ہونے لگ گیا تھا. اب اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف تھی. وہ اوپر بنے کمرے کی طرف جانے لگا، ادھر بڑھنے لگا. اس نے کمرے کا دروازہ کھولا. کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی پشت اس کی طرف تھی. وہ چکراتے سائے کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا. پھر گرتا پڑتا اس تک آیا. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا دیدار حسن تو کرواؤ. اس لڑکی نے جانی پہچانی آواز سن کر مڑ کر آہل کو دیکھا. جیسے ہی نظر اس پر پڑی وہ لڑکی کرن کھا کر پیچھے ہوئی. وہ آنکھیں پھاڑے پھٹی پھٹی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی. وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا میں شرمندہ ہوں. اس کا یہ کہنا تھا. آہل کے منہ پر تھپڑ لگایا اور غصے میں کہنے لگی شرم کرو، تم مجھے برباد کر کے اس جگہ پر پہنچا کر شرمندہ ہو. جانتے ہو مجھے معلوم تھا ایکسیڈنٹ والی بات جھوٹ ہے. تمہاری جھوٹ سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اس رات ہوئی تھی جب تمہیں میں نے تمہارے کمرے میں کسی اور کی باہوں میں سوئے ہوئے دیکھا تھا. وہ چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی. اس کی بات سن کر ایک دم سے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا مجھے محبت ہے تم سے. وہ غصے میں کہنے لگی اچھا محبت ایسی ہوتی ہے، محبت میں محبوبہ کا جسم خریدنے آئے ہو نا؟ اب میں کسی کی محبت نہیں ہوں، بس ایک تو وائف ہوں. وہ غصے میں چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی. اس نے ایک دم سے اسی کا بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے کندھوں پر ڈالا. اس نے بے دردی سے اپنے دوپٹے کو اتار کر پھینکا اور کہنے لگی یہاں کوئی عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالنے آتا. تمہیں کیا معلوم نہیں یہاں رہنا کتنا مشکل ہے؟ تم جیسا انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا میں نے کیسا وقت گزارا ہے. اس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گی میں تمہاری زندگی میں. تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی. اس کی بات سن کر وہ غصے میں آ گیا. اس کا بازو پکڑے غصے میں وہاں سے لے کر باہر آیا. سارے اس کی طرف دیکھ رہے تھے.
وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے غصے میں گھر لے کر آیا اور کمرے میں لا پٹکا۔ غصے میں اس کی گال کو دبوچ کر کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں وہاں جسم بیچنے کا؟ عورتیں تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، جب تمہیں نکال رہا تھا اس جگہ سے پھر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اب تم میری ملکیت ہو۔ غصے میں اس کا جبڑا دبوچے کہہ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ظلم کر رہے ہو مجھ پر۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ظلم نہیں کر رہا، اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہنستی ہوئی کہنے لگی، اچھا تمہیں لگتا ہے تم میری عزت واپس لا سکتے ہو؟ پہلے جیسی تھی ویسا کر سکتے ہو؟ مجھے اگر ویسا کر سکتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ وہ جیسے اسے چیلنج دے رہی تھی، وہ آنسو نکل رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں پہلے جیسا کر دوں گا۔ آہل نے اس کی گال کو چھوا۔ اس نے آہل کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس دن کے بعد اس نے نکاح کر لیا تھا۔ اسے اس کا خیال رکھتا تھا لیکن وہ پہلے جیسی ہی تھی، اسے جھگڑا کرتی تھی، ہر وقت تانے دیتی تھی، روتی رہتی تھی اپنی قسمت پر۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا، وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ معصوم سا چہرہ، اس نے کتنا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں کو سائڈ پر کرنے لگا تھا۔ آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جلدی سے آنکھیں کھولے سامنے دیکھنے لگی۔ ایک دم سے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر چھایا غصہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں کہنے لگا، تم جیسا گھٹیا انسان زندگی میں ہو تو کیا کروں گی؟ تم جیسا گھٹیا انسان کبھی بدل نہیں سکتا، گھٹیا ہی رہو گے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے جانے لگی۔ اس نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے آہل کے منہ پر تھپڑ ایسید کر دیا۔ آہل غصے میں کہنے لگا، فرق نہیں پڑتا تمہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے، اب تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر غصے میں پاڑھے چلا گیا۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر وہ رو رہی تھی۔ اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں روکا تھا۔ پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اسے دکھ ہوا تھا۔ پہلی بار اس کی وجہ سے وہ بے چین ہوئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کے موبائل پر کال آئی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر وہ گھبرائی اور ہاسپٹل کا پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہاسپٹل آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا، اس کی کنڈیشن سیریس ہے، آپ لاسٹ ٹائم مل سکتے ہیں اپنے پیشنٹ سے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا دل گھبرانے لگ گیا تھا۔ وہ جلدی سے روم میں آئی۔ اسے مشینوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ چومتی ہوئی کہنے لگی، پلیز اٹھو نا آہل، سوری میرے رویے کی وجہ سے آہل، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آہل پلیز آنکھیں کھولے نا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ وہ چیخنے لگ گئی تھی، ڈاکٹرز کی منتیں کرنے لگی تھی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں نے مر جانا ہے اس کے بنا۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، وہ خطرے سے باہر ہے، اس کی جان میں جان آئی تھی۔ جب اسے روم میں شفٹ کیا تو وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پر پیشانی ٹکائے رونے لگی تھی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ وہ غصے میں کہنے لگی، کیوں ایکسیڈنٹ کیا؟ جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کیا تھا نا؟ پاگل ہو، مجھے چھوڑ کر کہاں جانا تھا؟ میں کہاں جاتی، مر جاتی۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر ایسے میرے ساتھ محبت سے رہو گی تو موت سے بھی لڑ جاؤں گا۔ اس نے دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔